ہو کہ یہ ہمیں پیغام دے رہا ہے یا آگ لگا رہا ہے، یہ ہمیں نفرتوں میں دھکیل رہا ہے یا محبت کے پھول دے رہا ہے۔ اور اپنے نبی کی زندگی پڑھو، اپنے نبی کی زندگی پڑھو۔ میں کسی فرقے کا ترجمان نہیں ہوں، میں اسلام کا ترجمان ہوں، میں اسلام کا ترجمان ہوں۔ یہ بھڑکتی آگ ہے جس نے سارے خرمن کو جلا دیا ہے۔ میں اکیلا کہاں تک بولوں اور کیا کیا بولوں، لیکن میرے سامنے ایک واقعہ ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کی آگ بھڑکائی گئی تو گرگٹ کرلا، وڈا کرلا، اس نے آ کے پھونکے ماری، پھونکیں، نامرادہ تیری پھوکا نال کڑی، لیکن ایسی نحوست اس کے لیے مقدر میں آئی کہ میرے نبی نے فرمایا جہاں گرگٹ ملے اسے قتل کیا جائے۔ گرگٹ زیادہ تر افریقہ میں بہت ہے، ہمارے جنگلوں میں ہوتا ہے، شہروں میں نہیں۔ کبوتر نے کیا کیا، اس نے چونچ میں پانی بھرا اور جا کر ابراہیم علیہ السلام کی آگ کے اوپر گرایا۔ میرے کو بجھنی تو کوئی نہیں، پر میرا نا تلک بجھاون آلے آج۔ تو میرے اللہ نے کبوتر کی ایسی محبت ڈالی لوگوں کے دلوں میں کہ حرمین میں کبوتر کے سوا کوئی پرندہ کوئی، ہزاروں پرندے گنبد خضرا کا طواف کر رہے ہوتے ہیں، ہزاروں کبوتر بیت اللہ کا طواف کر رہے ہوتے ہیں، ہزاروں کبوتر مسجد نبوی کا طواف کر رہے ہوتے ہیں، اور ساری دنیا سے آنے والے مسلمان ان کو دانا ڈال رہے ہیں، دانا ڈال رہے ہیں۔ یہ اس کبوتر کی طفیل ہے جس نے 2 چونچ پانی گرایا تھا۔ میں کچھ نہیں ہوں، میں ایک کبوتر ہوں جو 2 چونچ پانی گرا رہا ہوں۔ اس بھڑکتی آگ کو میں نہیں بجھا سکتا، لیکن میں اس آگ کو میں پھونک نہیں مار سکتا۔ میں پھونک مارنے والوں میں اپنا نام نہیں لکھانا چاہتا۔ میں اللہ کے رسول کے دربار میں پیش ہو کے کہنا چاہتا ہوں، یا رسول اللہ، میں نے تو آپ کی امت کو جوڑنے کی کوشش کی تھی، آگے تمہاری مرضی، شیعہ بنو، سنی بنو، بریلوی بنو، دیوبندی بنو، وابی بنو، جو مرضی ڈھول بجاؤ، ارے مسلمان بن کے رہو، مسلمان بن کے رہو، امت بن کے رہو، امت بن کے رہو۔ کافر 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 کافر، اب پکڑ کتنے انہوں نے نبی کوئی کفر دا فتوہ ٹھوکی، لگا دو۔ تمہارے کافر کہنے سے میں کافر، یا کسی کے کافر کہنے سے کوئی کافر کوئی تھوڑا ہی ہو جاتا۔ میرے دیس میں کفر اس طرح فتوے دیتا ہے، کفر کے فتوے ایسے لگتے ہیں اتنے سستے تو آلو نہیں منڈی میں جتنا سستا کفر کا فتوہ ہے۔ ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، ایک دوسرے کو سلام نہیں کرتے، مصافحہ نہیں کرتے، جنازے نہیں پڑھتے۔ ہم 14 اگست منائیں گے کیسے؟ اچھا مسلمان بن کے، اوروں کو نہیں دیکھیں گے، اپنے آپ سے شروع کریں۔ اپنی تعلیم کو بھی اچھی طرح حاصل کرو، اپنے استادوں کا ادب کرو، ماں باپ زندہ ہیں ان کے پاؤں پڑ جاؤ، شادی شدہ بیویوں کو عزت دو، احترام دو، شادی کرنا چاہتے ہو ماں باپ کی رائے سے کرو، عشق و معشوقی میں نہ پڑو، ماں باپ کی رائے سے کرو، اس میں برکت ہوگی۔ ماں باپ کو ہاتھ جوڑتا ہوں، شادی کے مسئلے میں اولاد کی رائے لو، مسلط نہ کرو، یہ ماں باپ کا ظلم ہے۔ اگر وہ زبردستی ٹھونس دیں ایتھے ہی کرنی ہے تو کرنی، تو سے نہیں کرنی، یہ ماں باپ کا جبر ہے، یہ ماں باپ کی زیادتی ہے، یہ ماں باپ کا ظلم ہے جو خاص طور پہ بچیوں پر حد سے زیادہ ہو رہا ہے۔ شادی بچی اور بچے کا حق ہے، ماں باپ رائے دیں، ہموار کریں، بیٹا یہاں بہت مناسب ہے، بیٹا یہاں بہت مناسب ہے۔ لیکن اگر وہ ہاتھ جوڑ کر کہے کہ میں نہیں کرنا چاہتی، نہیں کرنا چاہتا، پھر تم والدین کو اللہ رسول کا واسطہ دیتا ہوں زبردستی نہ کرنا، یہ تمہاری زیادتی ہوگی۔ لیکن تمہیں اللہ رسول کا واسطہ دیتا ہوں، اگر والدین زیادتی کریں نا تو سہ جانا، اس کے پیچھے بڑی برکت کے دروازے کھلیں گے، بہت برکت کے دروازے کھلیں گے، بہت برکت کے دروازے کھلیں گے۔ کورٹ میرج کے چکر میں نہ پڑنا، بہت بے برکتی ہوتی ہے، زندگی تلخ ہو جاتی ہے، زندگی ویران ہو جاتی ہے۔ اپنے جذبات کو قربان کرنا، جب تم اللہ اپنے ماں باپ کے لیے کوئی جذبہ قربان کرو گے، اللہ وہاں سے تمہارے لیے دروازے کھولے گا عزت کے کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے، تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے۔ یہ چند روزہ زندگی گزر جائے گی، آنے والا دن بہت لمبا ہے اور آنے والی زندگی لامحدود ہے۔ تو بھائی ہم اپنے دیش کو حسین بنائیں، محبت کے ساتھ، نفرت چھوڑ دو، بغض چھوڑ دو، عداوت چھوڑ دو، لڑنا چھوڑ دو، آپس میں الفت و محبت سے رہنا سیکھو، معاف کرنا سیکھو، درگزر کرنا سیکھو۔ مالداروں سے کہتا ہوں ٹیکس کی چوری نہ کرو، حکمرانوں سے کہتا ہوں ظالمانہ ٹیکس نہ لگاؤ، اپنی عیاشیاں کم کرو، ٹیکس نہ بڑھاؤ، اپنی عیاشی کم کرو۔
ہمارے ہاں لوگ ٹیکس چراتے ہیں، انکم ٹیکس والے اور یہ مالدار لوگ آپس میں مل کے، کچھ پیسے انکم ٹیکس والے کی جیب، کچھ اس کی جیب میں، تھوڑے سے پیسے حکومت کے۔ میں کہتا ہوں دے دو، جتنا ٹیکس مانگتے ہیں دے دو، اگر یہ ظلم ہے تو تمہارا صدقہ ہو کے قبول ہو جائے، چوری نہ کرو، کہ جھوٹ سے جان بچانا تو جائز ہے، مال بچانا کہتے ہوں کہ میں مفتی نہیں ہوں، لیکن میرا ضمیر کہتا ہے کہ پیسہ بچانے کے لیے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، خاص طور پر جب حکومت کے خزانے میں جا رہا ہو، آگے حکومت اس کو عیاشی میں اڑا دے یا تمہارے کام میں لگا دے، لیکن یہ چوری نہ کرنا، پیسے کے لیے جھوٹ نہ بولنا، جان بچانے کے لیے ٹھیک ہے آدمی جھوٹ بول سکتا ہے، لیکن مال کے لیے جھوٹ بولے ہوئے 4 پیسے اور بچا لوں، یہ نہ کرو۔ اور حکمرانوں سے کہتا ہوں کہ ایسے ظالمانہ ٹیکس نہ لگاؤ کہ تمہاری ایک ایک دن کے عیاشیوں پر ہزاروں خاندان پل سکتے ہیں، مقروض خاندان کے عیاش حکمران۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قحط آیا، گوشت کھانا چھوڑ دیا، جب تک قحط دور نہیں ہوا بوٹی کو ہاتھ نہیں لگایا کہ کیا میری ساری رعایا گوشت کھا سکتی، جب تک قحط دور نہیں ہوا۔ میں نہیں کہتا تم عمر بن جاؤ گے، چونکہ ہم جیسے عوام، جیسی راجا ویسی جیسی پرجا ویسا راجا، جیسے ہم ویسے ہمارے حکمران۔ مامون رشید سے کسی نے کہا تو ایڈا وڈا بڑا من ہے بادشاہ، میں نہیں عمر کیڈا وڈا بادشاہ تھے، کیڈا زبردست خلیفہ گزریا ہے۔ وہ بڑا سمجھدار تھا، کہنے لگا عمر کے عوام تھے ابو ہریرہ اور میرے عوام ہو تم، اگر میں بن گیا نا عمر تو تم تو مجھے پاگل سمجھ کے باہر نکال دو گے، پہلے تسی ابو ہریرہ بنو پھر میں عمر بن جانا، ہن تسی تو رو میں بدماش تے مینوں آکھو میں عمر بن جانا۔ ہمارے سارے تاجر جھوٹے ہوں، سارا بازار جھوٹ پر ہو، خیانت پر ہو، اور حکمران وہ کیسے آ جائیں گے دیانت پر؟ تو میں سارے طبقات سے کہتا ہوں کہ آؤ بھائی ہم دیس بنائیں، اپنی ذات سے شروع کریں، اپنی ذات سے، تو انشاءاللہ یہ پھلے گا پھولے گا، اللہ کو منظور ہوگا، ہم اپنی زندگی میں دیکھ لیں گے، نہیں منظور ہوا تو اللہ قبروں میں دکھا دے۔ نیت کرتے ہو سارے بھائی؟ سارے نیت کرتے ہو نا؟ اور آخر میں ایک بات سب سے کہتا ہوں کہ تم سب ہمارے بچے اولاد ہو، آؤ یہاں سے توبہ کر کے اٹھیں، انشاءاللہ دعا قبول ہوگی۔ آپ سارے توبہ کی نیت کر لو، ٹھیک ہے؟ کرتے ہو توبہ؟ کہو میرے ساتھ یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ ماشاءاللہ، اب مبارک ہو، آپ کے کبیرہ گناہ معاف ہو گئے، آئندہ کوئی کرو گے تو پوچھا جائے گا۔ قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اے بے عیب اللہ، اے بے عیب ذات اللہ، اے ہر عیب سے پاک اللہ، اور ہر صفت ہر خوبی کے مالک اللہ، ہر حسن تیری صفت، ہر کمال تیری شان، ہر جمال تیری شان، شہنشاہی تیری، ملک تیرا، طاقت تیری، قدرت تیری، حیمنت تیری۔ ہم یہ تیرے عیبدار بندے، گناہگار بندے بندیاں، یا اللہ اپنے گناہوں کے ڈھیر لے کر، اپنی ندامتوں کے آنسو لے کر، سب نے مل کر تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں، یا اللہ ہمیں معاف فرما دے، یا اللہ ہمیں معاف فرما دے، یا اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ اے میرے مالک، تو نے سمجھایا ہم کوئی نہ سمجھے، تو نے روکا ہم کوئی نہ رکے، تو بلاتا رہا ہم نے پلٹ کے نہ دیکھا۔ آج تیرے در پر اپنی نوجوان نسل کو لے کر ہم آئے ہیں، اللہ یہ ہمارا سرمایہ ہیں، یہ ہماری دولت ہیں، یہ ہمارا دھن ہیں، یہ ضائع ہو گئے اللہ ہم بھی ضائع ہو جائیں گے، یہ بن گئے تو یا اللہ ہم بھی بن جائیں گے۔ اے میرے مالک، لیکن بنانا بھی تیرا کام ہے، سدھارنا بھی تیرا کام ہے۔ ہماری اس نسل کو خوبصورت نسل بنا دے، ہماری اس نسل کو اعلیٰ ترین نسل بنا دے، ہمارے اس نسل کے دلوں میں تو بس جا یا اللہ۔ اس دل کو جو گناہوں سے بھرا ہوا ہے پاک کر کے اپنی محبت کا عرش بنا دے، اپنی معرفت کا عرش بنا دے، اپنے حبیب کی محبت سے بھر دے، اپنی محبت سے بھر دے۔ اے میرے مالک، موت تیزی سے قریب آ رہی ہے،
اور دنیا تیزی سے دور جا رہی ہے. یا اللہ ہم ایسا غافل دے کے نہیں مرنا چاہتے جو تیری محبت میں نہ دھڑکتا ہو نہ تڑپتا ہو. ہم ایسی آنکھ لے کر نہیں مرنا چاہتے جسے تیری یاد میں نہ رونا آتا ہو نہ آنسو بہانے آتے ہوں. ایسی آنکھ لے کر نہیں تیرے پاس آنا چاہتے جو تیرے حبیب کی یاد میں نہ آنسو بہائے، نہ وہ دل ایسا چاہتے ہیں جو تیرے نبی کی یاد میں غمگین نہ ہو. یا اللہ اپنے لیے رونے والی آنکھ دے دے، اپنے حبیب کی محبت میں رونے والی آنکھ دے دے، اور اپنی یاد میں تڑپنے والا دل دے دے. اپنے حبیب کی محبت سے آباد دل دے دے. ہمارے سینوں کو ایمان کے نور سے روشن فرما دے. یا اللہ ہماری اس نسل کو روشن فرما دے. یا اللہ تو نے ہمیں یہ ٹکڑا دیا تھا کہ تیرا نام زندہ ہو، تیرے احکام زندہ ہوں، ماں کو عزت ملے، باپ کو احترام ملے. بیٹی کی چادر یا اللہ کوئی اتارنے والا نہ ہو. لیکن میرے مولا یہ سارا دیس آج ظلم و ستم کی چکی میں ہے. یا اللہ نہ میرا یہودیوں سے گلہ ہے نہ ہمیں اپنی قدرت سے یہ خطہ دیا، ہم نے اپنی نادانی سے اسے خون کر دیا ہے، اسے لہو لہان کر دیا ہے. ہماری بیٹیوں کی عزتیں محفوظ نہیں، ماں باپ کی کا احترام محفوظ نہیں. بازار ہمارے بددیانتی کے اڈے بن گئے. یا اللہ عدالتیں ہماری ظلم و ستم کے اڈے بن گئے. یا اللہ نوجوان نسل ہماری غفلت میں ڈوب گئی. اے میرے مالک یا اللہ تو نے پتھر کے پجاریوں کو رضی اللہ عنہ بنایا تھا. ہماری اس نسل کو، ہمارے اس خطے کو یا اللہ اپنی ہدایت کے نور سے روشن کر دے، اپنے ہدایت کے نور سے روشن کر دے. تو نے اسے اسلام کا قلعہ بنایا ہے، اسے اسلام کا مضبوط ملک بنا دے، پوری امت کو سنبھالنے والا بنا دے، پوری امت کو سنبھالنے والا بنا دے. یا اللہ ہر اٹھنے والی میلی آنکھ کو پھوڑ دے، ہاتھ کو توڑ دے، پاؤں کو کاٹ دے، اسکیموں کو فیل کر دے. یا اللہ جو اس ملک کے اندر رہ کر اس ملک کا برا چاہ رہے ہیں تو انہیں ہدایت دے دے. یا اللہ اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے تو انہیں عبرت کا نشان بنا دے. اس دیش کو میر جعفر جیسے لوگوں سے پاک کر دے، اس دیش کو میر صادق جیسے لوگوں سے پاک کر دے، اس دیش کو مرزا الہی بخش جیسے لوگوں سے پاک کر دے، اس دیش کو نجف خان جیسے لوگوں سے پاک کر دے، شجاع الدولہ جیسے لوگوں سے پاک کر دے جنہوں نے اپنے پیٹ کے لیے پورے ہندوستان کا سودا کیا. یا اللہ میرے دیش میں بھی یہ سب کچھ ہو رہا ہے، ہم بے بس ہیں، ہم تیری آج منت کرتے ہیں. ہمیں نیک لوگوں کے حوالے فرما، ہمیں سازشی لوگوں کے جال سے بچا لے، ہمیں نیک لوگوں کے سپرد فرما، ہمیں ہمدرد لوگوں کے سپرد فرما. یا اللہ اے میرے مالک، اے میرے آقا، اپنے تجھی رحمتوں کا واسطہ ہے، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما. ہمارے راستے بے امن ہو گئے ہیں یا اللہ، ہماری مسجدیں بے امن ہیں یا اللہ، ماں پر نماز پڑھنے والوں کے لاشیں اٹھ کے گھر واپس آتے ہیں یا اللہ، اسکول جانے والوں کے یا اللہ خون و خون بدن واپس پہنچتے ہیں یا اللہ، معصوم بچے یا اللہ بھیڑیا بھی سوچتا ہوگا معصوم بچے پہ دانت اپنے گاڑوں پہ نہ گاڑوں، لیکن ہمارے اوپر ایسے بھیڑیے مسلط ہوئے میرے مولا جنہوں نے ہمارے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے سینے چھلنی کر دیے. اے میرے مالک آج ہم ان معصوم بچوں کا واسطہ دے کر تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں. یا اللہ وہ تیرے پاس پہنچ چکے ہوں گے اور ہزاروں وہ بے گناہ یا اللہ ریڑھی چلانے والا بیچارہ جس کا نہ کوئی دشمن نہ دوست، اس کے بچے تو بیٹھے ہوتے ہیں کہ شام کو ابا تازہ آٹا لائے گا، اماں روٹی پکائے گی، ہمارے پیٹ کی آگ بجھے گی. میرے مولا کچھ دیر کے بعد پتہ چلتا ہے کہ باپ کی چند بوٹیاں گھر پہنچی ہیں، ٹوٹا ہوا بازو گھر پہنچا ہے، ایک دھماکے نے اس کی ریڑھی کو بھی بتاتے. علامہ زرکشی نے لکھا ہے کہ قرآن کا نام کوئی نہیں، قرآن تو کہتے پڑھی جانے والی کتاب، قرآن میں قرآن لے آگا، یہ قرآن نام نہیں ہے، قرآن پڑھی جانے والی کتاب کو کہا جاتا. اگر قرآن کا کوئی نام رکھا جاتا تو یہ آیت اس کا نام بنتی ھذا بلاغ للناس، یہ پیغام ہے لوگوں کو پہنچانے کے لیے، یہ ہے اس کا نام. اگر رکھا جاتا یہ پیغام ہے لوگوں تک پہنچانے کے لیے. کون پہنچائے گا؟ کون پہنچائے گا؟ یہ امت پہنچائے گی.
کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا بلغوا عنی ولو آیا، میری کتاب کو پہنچاؤ چاہے تمہیں ایک آئے۔ قل واللہ سب کو آتی کہ نہیں آتی ہوئی؟ تو 4 ارب انسانوں تک اس پیغام کا پہنچانا ذمہ تھا۔ یہ اس امت کا اجتماعی جرم ہے جو نہیں ہو رہا، یہ کام نہیں ہو رہا۔ یہ ساری امت کے نیک بد اس جرم میں آ کے پھنس جاتے ہیں، گرفتار ہو جاتے ہیں کہ کائنات کے انسانوں کو یہ بتانا کہ اس کا بنانے والا اللہ ہے۔ تو انسانی علم جب یہاں پہنچا جس سطح پر یہ ہے، اور یہ کہاں تک پہنچا ہے؟ صرف انسانی جسم میں 3% کا پتہ چلا، 3%، 97% کا بھی پتہ ہے کوئی؟ تو انسان ایک سیل تک پہنچا ہے، ایک سیل تک۔ وہ سیل 1 ملی میٹر کمزور نظر والے کو نظر ہی نہیں آتا۔ 1 ملی میٹر اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ وہ کمزور نظر والے کو دکھائی نہیں دیتا۔ اگر اس کے 1000 حصے کیے جائیں تو 1000واں حصہ تو آنکھوں سے غائب ہو جائے گا۔ بچہ دیکھ لے گا کہ یہ ملی میٹر، اس ملی میٹر کے اگر آپ 1000 حصے کرنا چاہیں تو 1/1000 ملی میٹر نہ نظر آنے والی چیز نہیں نظر آتا ہے۔ وہ جو ہمارا سیل ہے وہ 1/1000 ملی میٹر کے برابر ہے، یعنی اس کو آپ کئی 1000 گنا نہیں، کئی لاکھ گنا بڑا کرو گے نا، پھر وہ آپ کو نظر آئے۔ تو اس انسان نے ایسی چیزیں بنا لی ہیں کہ جو دیکھ لیتا ہے۔ وہ جو 1/1000 ملی میٹر ہے، اس کے اندر اس انسان کی پوری تاریخ لکھی ہوئی ہے۔ کتنی جلدوں میں؟ ایک انگریزی لندن کے نا لائبریری میں ایک کتاب ہے، وہ انسائکلوپیڈیا کی کتاب ہے، وہ اتنی موٹی کتاب ہے۔ وہ جو انسائکلوپیڈیا کی کتاب ہے اس کو سامنے رکھ کر اس 1/1000 ملی میٹر میں سے جو لکھا ہوا نکالا جائے تو اس کتاب کے برابر 928 کتابیں تیار ہوں گی۔ ان کو اگر اوپر نیچے رکھو نا، اوپر نیچے رکھو تو 250 فٹ اونچا مینار بن جائے گا۔ 250 فٹ اونچا مینار پورے فیصل آباد میں کسی مسجد کا نہیں۔ 1/1000 ملی میٹر میں اتنی کتابوں کا ذخیرہ رکھ دینا، تو یہاں آ کر انسان بولا، دہریہ بھی بولا، آپ پہ نہیں، کوئی ہے، کوئی ہے۔ تو اس دھرتی پر اللہ تعالیٰ نے 4 دن لگائے، فی 4 ایام، 4 دن میں نے تمہارے لیے خرچ کیے ہیں۔ تو اس کی زمین، اس کی ہوا، اس کا پانی، اس کے پہاڑ، اس کے پتھر، اس کے جنگل، اس کے دریا، اس کی ترتیب، اس کی ساخت، اس کے صحرا، ایک ایک چیز اللہ کی نعمتیں ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اپنے رب کی نعمتیں گنو، گن نہیں سکتے۔ اتنے نظام بنانے کے بعد پھر لکھا وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، کبھی غور کیا کہ یہ زمین کس نے بچھائی اور کیسے بچھائی؟ کوئی خیال آیا تو وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ، اس زمین میں نشانیاں ہیں میری، ایمان والے اگر ہو تم تو دیکھو، یہی زمین تمہیں کہے گی لا الہ الا اللہ، یہ پکارے گی لا الہ الا اللہ، اس میں اتنی میں نے نشانیاں چھپا کے رکھی ہوں۔ تو ایک مٹھی کو آپ اٹھاؤ، بے جان، بے رعب، خوشبو کوئی نہیں، ذائقہ کوئی نہیں، حسن کوئی نہیں، جمال کوئی نہیں، ٹھہراؤ کوئی نہیں، مٹھی کھولو تو یوں نیچے گر جائے گی۔ اس میں دانہ ڈالو، کیا ہو جاتا ہے اس مٹی کو کہ وہ ایسے پھول بنا دیتی ہے، ایسے باغ بنا دیتی ہے، ایسے چمن بنا دیتی ہے، ایسے پھل بنا دیتی ہے۔ 50 فٹ اوپر ناریل میں پانی بھرا ہوا ہے، اور ہمیں گھر کی ٹینکی پر پانی پہنچانے کے لیے کتنی بڑی موٹر لگانی پڑتی ہے، پریشر پر پیدا کر پانی کو اوپر اٹھاتا ہے۔ اور اللہ 50 فٹ اوپر پانی پہنچاتا ہے ناریل میں،
وہ ایسا پانی ہے نہ زمین کے پانی کے مشابہ نہ آسمان کے پانی کے مشابہ، اور ناریل کا خود کاٹو اور اس میں سے رس نکالو نہ اس کے مشابہ ہے، اس کے اندر تیار ہوتا ہے۔ میں بنگلہ دیش جب جاتا ہوں تو وہاں جیسے ہم ہمارے یہاں پیش کرتے ہیں نا، یہ پیپسی پیو، کوک پیو، وہاں یہ نہیں پیش کرتے، وہاں پورا وہ ناریل اٹھا کے پیش کرتے ہیں، اس کو اوپر سے کاٹ کر نا اس کے اندر 3 سوراخ ہوتے ہیں، قدرت نے بنائے ہوتے ہیں جہاں سے وہ ناریل کا درخت نکلتا ہے۔ بعد میں اگر اس کو بیج بنا کے لگایا جائے تو اوپر 3 سوراخ ہوتے ہیں، ویسے وہ بہت سخت ہوتا ہے پتھر کی طرح، تو اتنا بڑا چھرا ہوتا ہے، اس کو اوپر سے کاٹتے ہیں تو اس میں وہ نالی لگا دیتے ہیں، جیسے ہم آپ بوتل میں نالی لگا کے پیش کرتے ہیں تو وہ اس میں نالی لگا کے پیش کرتے ہیں، یار آپ نوش فرمائیں۔ اس کی لذت، اس کی خوشبو، اس کا ذائقہ عجب، اور اللہ نے بے شمار بیماریوں کے لیے اس کو شفا بنایا ہوا ہے۔ تو شوگر والے بھی پئیں تو کوئی مسئلہ، مٹھاس بھی ہے اور شوگر کے لیے مضر بھی کوئی نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا اس مٹی میں کیا نظام ہے کہ وہ اپنے اندر تمیز کیسے پیدا کرتی ہے کہ مجھے ناریل کو لے جانا ہے 50 فٹ پر اور گاجر کو نیچے لے جانا ہے، اور آم کو ایک سطح پہ پہنچانا ہے، کریلے کو کڑوا کر دینا ہے، اور تربوز کو میٹھا کر دینا ہے، اس میں سرخ رنگ ڈالنا ہے، خربوزے میں سفید رنگ ڈالنا ہے، آلو کو زمین کے اندر تیار کرنا ہے اور اس کو ٹھوس بنانا ہے، مونگ پھلی کے اوپر کور چڑھا دینا ہے، ایسا کور چڑھانا ہے کہ میں خود بھی نہ کھا سکوں، زمین خود بھی نہ کھا سکے۔ وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ، کہ یہ میری زمین خود ایک نشانی ہے۔ تو اللہ کی ان نعمتوں میں جو بے شمار اپنے بندوں کے لیے ہیں، تو میرے اللہ نے کہا میرے بندے زمین اس لیے نہیں بنائی کہ تو اس پہ بدماشی کر، عیاشی کرے، نافرمانی کرے۔ ان بے شمار نعمتوں میں جن کا احاطہ کوئی نہیں کر سکتا، اس میں ایک نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی شکل میں ہمیں دی۔ اللہ انسان کے بارے میں کہتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، میں نے انسان کو سب سے اعلیٰ خوبصورت مخلوق بنایا ہے۔ ساتھ ہی کہتا ہے ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، لیکن میں اسی کو سب سے بدترین بنا دیتا ہوں، سب سے ادھر احسن ادھر اسفل، ادھر اجالا ادھر اندھیرا، بلندی پستی ہے، دو انتہا، بیچ میں کوئی نہ ادھر بیچ ہے نہ ادھر بیچ، انتہا احسن، پستی میں انتہا اسفل، اسفل سافلین پستیوں کی حد، اور احسن تقویم بلندیوں کی حد، ادھر بھی بلندی اور ادھر پستیوں کی پستی۔ تو یہ پست کیسے بنتا ہے اور اعلیٰ کیسے بنتا ہے، یہ علم اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے سے اپنے بندوں کو دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی وہ جو بے شمار نعمتیں ہیں ان کو تم گنو تو گن نہیں سکتے، ان بے شمار نعمتوں کو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک صورت میں ہمیں گنوانا شروع کیا ہے، اور ہر نعمت کے بعد کہا اب بھی میری نعمتوں کو ٹھکراؤ گے، اب بھی میری نعمتوں کا انکار کرو گے، کون کون سی میری نعمت پہ ناشکری کرو گے، کون کون سی میری نعمت کا انکار کرو گے۔ تو اس کا نام ہے سورۃ الرحمن، اور اس میں ہر آیت کے بعد فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ چلتا چلا جاتا ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں عروس القرآن، قرآن کی دلہن، سورہ رحمان کو کہتے ہیں قرآن کی دلہن۔ اور یہ شروع ہو رہی ہے الرحمن، اس کا تعارف ہو رہا ہے الرحمن۔ ان المتقین فی جنات و نہر، پچھلی صورت، تقوی والے جنت میں ہوں گے، نہروں میں ہوں گے۔ فی مقعد صدق، بڑا عالی شان مقام ہے، عند ملیک مقتدر، بہت بڑے بادشاہ طاقتور اقتدار والے کے مہمان ہوں گے۔ بڑے آدمی کا مہمان بھی تو موجیں کرتا نہیں، بادشاہوں کے مہمان جا کے بنو تو اپنے شایان شان آپ کی مہمانی کریں گے نا، آپ کے شایان شایان آپ کا استقبال کیا جائے گا۔ تو اوپر سورت ختم ہو رہی سورت قمر، اور سورہ قمر میں آخر میں اللہ تعالیٰ ارشاد، پہلے مجرمین کی بات آتی ہے کہ فلانے کو پکڑا، فلانے کو پکڑا، فلانے کو پکڑا، فذوقوا مس سقر، اور فحملنا علی ذات الواح ودسر، یہ پچھلی قوموں کے نام آ رہے ہیں۔ پھر آخر میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو بتاتا ہے
کہ وہ کہاں ہوں گے؟ کفی جنات، بڑے عالیشان باغات، اور کہاں؟ ونہر، اور نہریں، ایک نہر نہیں انہار ہیں۔ یہ کہاں ہیں؟ فی مقعد صدق، یہ دھوکے کا گھر نہیں، یہ سچائی کا گھر ہے۔ دنیا کو کہا دار الغرور، اور اس سے کہا مقعد صدق۔ غرور کہتے ہیں دھوکے کو۔ جو کچھ آپ دیکھ رہے ہو نا، اس سب کو لگ رہا ہے یہ دھوکا ہے، ہر شے، اور موت پہ نظر آتا ہے کہ واقعی دھوکا تھا۔ اور اس کو آج کی سائنس نے ثابت کیا کہ یہ دھوکا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں جو اگلا گھر ہے تو اللہ کہہ رہا مقعد صدق، وہ سچا کھرا، دھوکا نہیں، چھوٹا نہیں، کھرا گھر ہے۔ کس کے مہمان ہو وہاں؟ عند ملیک مقتدر، وہ بہت بڑا بادشاہ، وہ بڑے اقتدار والا ہے۔ وہ کون ہے؟ صرف چونکہ اتنا تعارف ہے نا، اور ذات کو پہچانا جاتا ہے صفات کے ساتھ، صفات کے ساتھ۔ میں وہاں نہر سے گزرا تو اس پر لکھا ہوا تھا محمد طارق جمیل، میاں محمد طارق جمیل، یہ میرا وراثتی جو باپ کی طرف سے زمین وراثت میں ملی ہے، اس میں یہ میرا نام ہے، میاں محمد طارق جمیل۔ تو وہاں بھی لکھا ہوا ہے۔ تو میں کہا اتنی مشابت میں نے زندگی میں طارق جمیل تو کئی ملے، لیکن یہ پورا وراثتی نام اکٹھا ہو جائے پہلی دفعہ زندگی میں دیکھا۔ لیکن پہلے لکھا تھا ڈاکٹر، تو ڈاکٹر سے تمیز ہو گئی کہ مولوی ہو رہے، ڈاکٹر ہو رہے، مولوی طارق جمیل ہو رہے تو ڈاکٹر طارق جمیل ہو رہے۔ تو ذات جو الگ ہوتی نا، صفات سے الگ ہوتی، صفات کے ذریعے سے ذات میں تفریق ہو، اے ہو رہے، اے ہو رہے۔ تو یہاں چونکہ ایک اجمالی بات، بہت عظیم بادشاہ ہے اور بڑا طاقتور ہے۔ یہ کون ہے؟ کون کا؟ الرحمن۔ یہاں سے اگلی سورہ شروع، الرحمن۔ چونکہ ملیک اور مقتدر میں ہیبت تھی نا، جلال تھا، تو اگر تم کسی بڑے کوڑے آدمی کے مہمان بن جاؤ تو ایویں ساتھ دوڑا سو کے رانا میں پتہ نہیں پھوک سٹی ہے کہ نہ سٹی ہے، نہیں کوڑے بندے دے مہمان بنے ہیں، پانی پیوی کہ نہ پیوی، تو ایک ڈر رہنا تھا نا۔ تو اس لیے ملیک و مقتدر کے لفظ جلال کو بتاتے تھے، ہیبت کو بتاتے تھے، کبریائی کو بتاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر آگے اس کو مکمل کیا کہ وہ ہیبت والا، جلال والا، کبریائی والا کون ہے؟ الرحمن۔ اس کا جلال اور ہیبت مجرموں کے لیے، اپنوں کے لیے نہیں ہے، فرما برداروں کے لیے نہیں ہے۔ کون ہے؟ الرحمن۔ الرحمن اللہ کے رحم کو بتانے میں سب سے طاقتور لفظ۔ اللہ کا نام رؤوف بھی ہے، حنان بھی ہے، منان بھی ہے، رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، جلیل بھی ہے۔ یہ سارے وہ نام ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کو بتاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کو بتاتے ہیں۔ مومن بھی ہے، السلام بھی ہے، المومن بھی ہے، اور خالق بھی ہے، باری بھی ہے، مصور بھی ہے، الغفار بھی ہے، الوہاب بھی ہے، الفتاح بھی ہے۔ یہ سارے نام اللہ تعالیٰ کے رحم کرم کو بتانے کے لیے ہیں، اور بہت سے معنی کے ساتھ۔ اللہ کے رحم کرم فضل کو بتانے میں سب سے طاقتور جو صفت اللہ کی ہے وہ ہے الرحمن۔ الرحمن میں جو رحمت ہے وہ اور کسی لفظ میں نہیں۔ لہذا ہم جب شروع کرتے ہیں نا تو کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کی پہلی سطر پر جب نظر پڑتی ہے تو لکھا ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا جو پہلا تعارف ہے، اللہ کون ہے بھائی؟ اللہ کون ہے؟ تو اللہ رحمان، اللہ رحیم، دو رحمت کی صفتیں ساتھ ساتھ اللہ لے کر آئے۔ پھر رحمان میں جو مطلب اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے اپنی رحمت کا، وہ کسی بھی رحمت کے اور صفت میں وہ مطلب نے رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے، حنان بھی ہے، منان بھی ہے، دیان بھی ہے، اور کریم بھی ہے، جلیل بھی ہے، اور خالق بھی ہے، اور رب بھی ہے، اور فتاح بھی ہے، رزاق بھی ہے، یہ ستار بھی ہے۔ ان سب میں الرحمن اللہ کی رحمت کی تعبیر میں سب سے طاقتور لفظ،
لہذا شروع ہی الرحمن سے ہوتا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو جو وہ اللہ، وہ ملیک، وہ مقتدر جس کے تم مہمان جا کے بنو گے سچائی کے گھر میں، کھرے گھر میں، دھوکے گا نہیں کہ آج بنایا کل مر کے قبر میں چلے گئے۔ اب اس کے عباسی خلیفہ تھا، کیا نام تھا اس کا، منصور، نیا سمجھو مجھے میں گدائے میرا ہوں، نیا سمجھو مجھے میں گدائے میرا ہوں، میں جان و دل سے میری یا فدائے میرا ہوں، میرے نادام لگاؤ، میں بک نہیں سکتا، میرے نادام لگاؤ، میں بک نہیں سکتا، میں اس بازار میں ہوں تو برائے میرا ہوں، میں اس بازار میں ہوں تو برائے میرا ہوں، کہا یہ منصور نے محل بنایا سنگ سفید اور بڑا علی شان، نام اس کا لکھ دیا، نام اس کا رکھا قصر الخلد، خلد جنت کا نام ہے، خلد، خلد اس کا نام رکھ دیا۔ جس دن وہ گھر مکمل ہو اس دن خود مر گیا۔ اللہ نے کہا میں اس کو دھوکے کا گھر بناتا ہوں، تو اسے جنت کی تشبیہ دیتا ہے، تو ہی آکا میرے بولتے ہیں ہک دے بھی نہیں ران دے ہونا اسے۔ ایک رات تو بڑی بات ہے نا، ایک منٹ اس گھر میں نہیں ٹک سکتا، ادھر گھر مکمل ہوا، ادھر وہ مر گیا۔ تو یہ دھوکے کی جگہ ہے، وہ بقا کی جگہ ہے، اور وہاں تم مہمان ہو بڑے بادشاہ کے۔ وہ بادشاہ کون ہے؟ وہ الرحمن ہے۔ اس رحمان کی جو بے بہا رحمتیں ہیں، اس رحمان کی جو لامحدود رحمتیں ہیں، اس رحمان کی جو ان گنت رحمتیں ہیں، اس میں جو سب سے بڑی رحمت ہے وہ کیا ہے؟ الرحمن۔ کون بھائی الرحمن؟ کعلم القرآن، جس نے تمہیں قرآن سکھایا، یہ وہ رحمان جس نے چھوٹی چھوٹی بچیوں کے دل میں اتار دیا، چھوٹے چھوٹے بچوں کے دل میں اتار دیا۔ دنیا میں واحد کتاب ہے جو سمجھے بغیر پوری یاد ہو جاتی۔ مجھے شوق تھا اپنی پڑھائی کے زمانے میں، دینی پڑھائی، کالج کی نہیں، جب میں کالج پڑھتا تھا تو کوئی شوق نہیں تھا، صرف ماں باپ کے دھکے سے پڑھ رہا تھا، شوق کوئی نہیں تھا۔ لیکن جب میں مدرسے میں گیا تو مجھے اپنا شوق لگا، تو مجھے شوق تھا یاد کرنے کا، جو پڑھوں یاد کر لوں۔ تو جو اس میں خشک مضامین تھے جو سمجھ میں نہیں آتے تھے کبھی نہیں یاد کیے، جو دلچسپ اور سمجھ میں آتے تھے وہ یاد کرتا تھا۔ قرآن دنیا میں واحد کتاب ہے جو بن سمجھے ساری یاد کی ہو جاتی۔ اب یہ جن بچیوں نے یاد کیا ہے ان سے کسی ایک سطر تو بڑی بات ہے، ایک لفظ کا ترجمہ پوچھو ان کو نہیں آئے گا۔ جو پڑھانے والی ہیں وہ عام طور پہ عربی نہیں جانتی ہیں، ان سے پوچھو ان کو ایک سطر کا ترجمہ نہیں آئے گا۔
لیکن تھوڑی سی تنخواہ لے کر صبح سے لے کر شام تک اتنی سخت ڈیوٹی دینا کہ پتا پانی ہو جائے اور جسم بیماریوں کا گھر بن جائے، پھر بھی مسلح سے نہیں اٹھ رہی ہیں، کس نے بٹھایا اتنی تھوڑی تنخواہ؟ یہ تنخواہ کی وجہ سے کوئی نہیں اتنی مشقت اٹھاتا، یہ اندر کا ذوق ہے جو اللہ پیدا کرتا ہے اور کئیوں کو اس کے لیے چن لیتا ہے۔ تو وہ کیسے تھوڑے سے پیسوں پر صبح سے شام تک سارے کمرے میں شور مچا ہوا ہے، اور اس شور میں بیٹھنا۔ میں ایک مدرسے میں گیا، ادھر یہ دارالقرآن، تو وہ وہاں ایک بڑا ہال تھا، اس میں بچے سارے قرآن پڑھ رہے تھے اور ان کے 3-4 استاد وہاں بیٹھے تھے۔ وہ اتنا شور تھا کہ میں وہاں 5 منٹ نہیں بیٹھ سکا، میں وہاں سے اٹھ گیا۔ میں نے ان سے کہا قاری صاحب تھوڑی بخشش واسطے تھا اجو رولا ہی سا جڑا کہ وہ یاد کرنے والوں کو بھی ایسا ذوق دے دیتا ہے کہ وہ انہیں سمجھ میں بھی نہیں آ رہا ہے، اور یہ ماں باپ کتنی مشقت اٹھا رہے ہیں، صبح چھوڑنے آ رہے ہیں، عصر میں لینے آ رہے ہیں، اور سامنے کوئی ڈگری نہیں ہے، کوئی عہدہ نہیں ہے، اس سے ہماری بیٹی کو یہ عہدہ مل جائے گا، یہ ڈگری مل جائے گی، کچھ بھی نہیں۔ یہ اللہ کا غیبی نظام چل رہا ہے۔ الرحمن، رحمان، میں نے رحمان کا تھوڑا سا آپ کو بتایا۔ اس رحمان نے کہا میری رحمتیں جو لامحدود ہیں، اس میں سب سے اعلیٰ سب سے بڑی رحمت کیا ہے؟ میں نے تمہیں قرآن سکھایا۔ کیسے قرآن سکھایا؟ یہ اس کی یہ تفصیل بتاؤں کیسے سکھایا کہ چلو عرب بچوں کو تو سمجھ میں آتا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں، اور عرب استاد ہو پڑھانے والا تو اسے بھی پتہ چلتا ہے کہ میں کیا پڑھا رہا ہوں، لیکن یہ جو ہمارے بچے بچیاں بیٹھے ہوئے انہیں کیا خبر کہ یعلمون کیا تعلمون کیا ہے؟ ان کے لیے تو وہ مثال مشہور نہیں کہ وہ ایک پنجابی کی ہو گئی تھی عرب سے لڑائی، تو کہنے کا یار عرب بڑے چنگے بندے کہ میں گالی کڑی نے اس قرآن پڑھے، وہ بھی گالیاں نکال رہا تھا عربی میں، وہ عربی میں گالیاں نکال رہا تھا، وہ پنجابی میں نکال رہا تھا، تو آخر لگا عرب بڑے چنگے نہیں یار، میں انہوں گالی کڑی میں نے قرآن ہی پڑھتے سنائی گئی۔ تو ہمارے بچوں کے لیے تو برابر ہے، کیا خبر یہ کیا ہے؟ علم القرآن الرحمن، وہ رحمان، کون رحمان؟ جس نے تمہیں قرآن سکھایا۔ کیسے سکھا دیا؟ کہ چھوٹے چھوٹے بچے خود دعائیں کر رہے ہیں اللہ مجھے حافظ بنا دے، ماں باپ کہہ رہے ہیں اللہ ہماری بچی کو حافظ، ہمارے بچے کو حافظ بنا دے، اور یہ قاری حضرات اور یہ معلمات یہ تھوڑی تھوڑی تنخواہوں پہ زندگی کھپا رہے ہیں کہ اللہ ہماری آخرت بن جائے اور یہ قرآن پڑھ لے۔ علم القرآن۔ اگر اللہ یہ رحمت ہٹا لے کون بیٹھے صبح سے شام تک، کون ڈیوٹی دے؟ اور صبح سے شام تک بچیوں اور بچوں کا شور کون سنے؟ کان پھٹتے ہیں۔ اور کیوں ماں باپ لینے آئے اور لینے جائیں؟ یہ علم القرآن الرحمن، کون رحمان کہ جس نے تمہیں قرآن سکھایا۔ اور اتنی بڑی کتاب زیر زبر کی غلطی کے بغیر یاد ہو جاتی۔ رائن میں جب پڑھتا تھا نا تو حفظ کا شعبہ بھی تھا، غیر ملکی بچوں کے لیے تھا، غیر ملکی بچے حفظ کرتے تھے۔ تو جب کوئی بچہ حافظ ہو جاتا تھا تو مولانا جمشید صاحب فرماتے تھے کہ جو بچہ صبح سے لے کر شام تک قرآن سنائے اور بغیر اٹکن کے سنائے وہ اس کو ہم پاس کریں گے، باقی نہیں۔ اگر اتنا بھی ہوتا تو کہتے کل آؤ کے سنو، اٹکتا ہے نا تو اتنے پر بھی کہتے کل۔ تو کتنے بچے میری آنکھوں کے سامنے، میں کتابیں دینی پڑھتا تھا، استاد مولانا جمشید صاحب غیر ملکی بچے جو تھے ان کو حفظ کراتے تھے، تو جن کا مکمل ہو جاتا تھا وہ اپنی تیاری کرنے کے بعد تہجد میں شروع کرتے تھے اور عشاء کو جا کر وہ والناس پہ پہنچتے تھے بغیر اٹکن کے، کے بغیر پہنچتے تھے۔ تو یہ دنیا میں منفرد چیز ہے، یہ واحد کتاب ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہ نظام چل رہا ہے۔ 1935 میں جرمنی بہت طاقتور ہو گیا تھا، 1940 میں اسے جنگ ہی چھیڑ دی تھی، تو اس کے پادریوں نے نا تورات اس کو بائبل کو اکٹھا کیا، انجیل کے 70 نسخے اکٹھے کیے۔ تو ان نسخوں میں ان
70 کتابوں میں اتنا ہیر پھیر اور اختلاف تھا کہ دن اور رات کا فرق، وہ حیران ہو گیا بھئی یہ کیا آسمانی کتاب ہے کہ اس میں ایک مضمون اس کتاب میں کسی اور طرح، دوسرے میں کسی اور طرح، تیسرے میں کسی اور طرح، یعنی کوئی شے رلدی کوئی نہیں۔ تو پھر ان کو خیال ہے کہ مسلمانوں کا قرآن اکٹھا کرو، اس کو بھی چیک کرو۔ تو اپنے تو انہوں نے 70 نسخے اکٹھے کیے اور قرآن کے 40,000 نسخے اکٹھے کیے۔ اور 1935 میں پریس کوئی نہیں تھا، زیادہ ہاتھ کے نسخے تھے، تھوڑا بہت پریس کا کام تھا۔ 40,000 نسخوں پر انہوں نے بیٹھ کے شروع سے لے کر آخر تک پوری تحقیق کی، کسی ایک جگہ بھی زیر زبر کا فرق بھی نہ دیکھ سکے۔ تو وہ مجبور ہو گئے یہ ماننے پر کہ کوئی ہو رہی کا چکر ہے، یہ ہیٹھ والا چکر کوئی نہیں، پر ایمان تو مقدر سے ملتا۔ تو یہ الرحمن، کون الرحمن میں کہا علم القرآن۔ اچھا اس کے بعد کہا خلق الانسان، سب سے بڑی رحمت کیا ہے؟ اس نے تمہیں قرآن سکھایا۔ اس کے بعد بڑی رحمت کیا ہے کہ اس نے انسان بنایا۔ اس کے بعد بڑی رحمت کیا ہے کہ اس نے تمہیں بولنا سکھایا، کیونکہ دنیا میں صرف انسان بولتا ہے، کوئی چیز نہیں بولتی سوائے انسان۔ زبان تو اور مخلوق کی ہم سے بھی بڑی، کتنی لمبی لمبی زبانیں، گائے کی، بھینس کی، اونٹ کی، زرافے کی، کتنی لمبی لمبی زبانیں، کتے کی باہر نکلی ہوتی، نہیں بول سکتے۔ ہم اپنے احساسات کو الفاظ میں ڈال لیتے، اور آگے ایک انتہائی پیچیدہ نظام کے ساتھ آگے آپ کے کانوں سے ٹکرا کر وہ مفہوم میں تبدیل ہو رہا۔ میرے بولنے آپ کے سننے میں کوئی فاصلہ تو نہیں ہے؟ نیا سمجھو مجھے میں گدائے میرا ہوں، نیا سمجھو مجھے میں گدائے میرا ہوں، میں جان و دل سے میری یا فدائے میرا ہوں، میرے نادام لگاؤ، میں بک نہیں سکتا، میرے نادام لگاؤ، میں بک نہیں سکتا، میں اس بازار میں ہوں تو برائے میرا ہوں، میں اس بازار میں ہوں تو برائے میرا ہوں۔ ناکام میرے آقا مجھے طیبہ میں بلا لو، آقا میرے آقا مجھے طیبہ میں بلا لو، سونے نہیں دیتی ہے، سونے نہیں دیتی ہے تمنا مدینہ، سونے نہیں دیتی ہے تمنا مدینہ۔
सांस से आती है सदा आए मदीना 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 इसने भी मदीना देख लिया उसने भी मदीना देख लिया सरकार कभी तो मैं भी कहूँ मैंने भी मदीना देख लिया हर सांस से आती है सदा आए मदीना 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 आका मेरे आका हमें कदमों में बुला लो आका मेरे आका हमें कदमों में बुला लो हुंदाए करम खुशबख्ताते सुल्तान मदीने वाले दाहुदाए करम खुशबख्ताते सुल्तान मदीने वाले दा कोई किस्मत वाला बढ़दा है मेहमान मदीने वाले दा मेहमान मदीने वाले दा हर सांस से आती है सदा आए मदीना 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 मदीना